پرویز کو فالج ہوا تو وہ بستر پر جا لگا اور وہ بے روزگار ہو گیا۔ تو گھر والوں نے منہ پھیر لیا اور اس کی بیوی کو نوکرانی بنا لیا جو گھر کے 15 افراد کے کام کرتی۔ اگر وہ تھوڑا وقت شوہر کی دیکھ بھال پر لگاتی تو اس کی نندیں اور ساس اسے پکڑ کر زمین پر دے مارتی اور کہتی کام تمہاری ماں نے آ کر کرنے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر پرویز کا کلیجہ پھٹ جاتا اور وہ بیوی کو اشارے سے کہتا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، لیکن وہ شوہر کے لیے سب برداشت کرتی کہ اس کا خیال کوئی نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن پرویز نے بیوی کا ٹوٹا بازو دیکھا تو اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا کہ تبھی قدرت کا معجزہ۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ماریا کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ باہر کتے بھونک رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب گھٹن سی تھی، جیسے ہوا رک گئی ہو۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے پہلو بدلا۔ وہ سونا چاہتی تھی لیکن ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ بدحواسی میں اٹھ بیٹھی۔ سامنے پرویز تھا، اس کا شوہر، جو درد سے دھورا ہوا پڑا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور وہ دل پر ہاتھ رکھے بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پرویز! اس کے لبوں سے بامشکل آواز نکلی۔ وہ آگے بڑھی، کانپتے ہاتھوں سے اسے ہلایا، لیکن وہ درد میں کراہنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اس کے منہ سے نکلتی سسکیاں ماریا کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور لپک کر پانی لینے گئی۔ پانی کا گلاس بھرتے ہی وہ تیزی سے واپس آئی۔ پرویز، پانی پی لو۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس اس کے لبوں تک لے جانا چاہا، مگر اس کے ہاتھوں کی گرفت کمزور ہو چکی تھی۔ پانی کے چند قطرے اس کے ہونٹوں پر گرے، مگر وہ ایک گھونٹ بھی نہ پی سکا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا وجود نیلا پڑ رہا تھا۔ پرویز کی حالت دیکھ کر ماریا بری طرح سے گھبرا اٹھی۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ سسرال والے شادی پر گئے ہوئے تھے۔ وہ چیختی ہوئی باہر نکلی لیکن گھر میں کوئی نہ تھا۔ بے ساختہ وہ دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھول کر وہ گلی میں قدم رکھتے ہی مدد کے لیے پکارنے لگی۔ کوئی ہے؟ خدا کے واسطے کوئی مدد کرو! مگر ساری گلی اندھیری اور خاموش تھی۔ کہیں کہیں کھڑکیوں سے روشنی چھن رہی تھی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ ننگے پاؤں ہی قریب کے گھروں کی طرف بھاگی۔ ماریا نے پڑوسن کے دروازے پر زور سے دستک دی۔ خدا کے واسطے دروازہ کھولو، میرا شوہر مر رہا ہے۔ لیکن اندر خاموشی تھی۔ شاید لوگ گہری نیند میں تھے۔ بڑی دیر بجانے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا تو وہ گھبرا کر دوسرے گھر کی طرف بھاگی، پھر تیسرے کی طرف۔ مسلسل چیختی رہی، دروازے پیٹتی رہی، لیکن کوئی نہ نکلا، جیسے سب بہرے ہو گئے ہوں۔ ماریا کا دھیان پرویز کی جانب تھا۔ وقت تیزی سے نکل رہا تھا، پرویز کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ آخر ہمت باندھ کر وہ واپس بھاگی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے پرویز کا سر سہلایا، مگر اس کا جسم پہلے سے زیادہ سرد محسوس ہونے لگا تھا۔ ماریا کی آنکھوں سے بے بسی کے مارے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پوری طاقت جمع کی اور پرویز کے بھاری وجود کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا مگر وہ رکنے کو تیار نہ تھی۔ اس کے پیروں میں چوٹیں لگ رہی تھیں، ہاتھ زخمی ہو رہے تھے، لیکن اسے اس کا احساس تک نہ تھا۔ آخر وہ اسے گلی میں لے آئی۔ کونے پر رشید صاحب کا رکشہ کھڑا تھا۔ ماریا نے پوری جان سے دروازہ پیٹا۔ رشید صاحب ہڑبڑا کر باہر نکلے۔ اسے دیکھ کر چونک گئے۔ بیٹی، کیا ہوا؟ رشید صاحب، خدا کے لیے پرویز کو ہسپتال لے چلیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ زور زور سے بول رہی تھی، جیسے اگر اس کی آواز آہستہ ہوئی تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ رشید صاحب نے جلدی سے رکشہ بڑھایا۔ ماریا نے کسی طرح پرویز کو اس میں سوار کیا اور خود بھی بامشکل اندر چڑھی۔ رکشہ اندھیرے راستوں سے گزرتا ہوا ہسپتال کی طرف بھاگا۔ قریبی ایک سرکاری ہسپتال پہنچتے ہی ماریا رکشے سے اتری اور چیخ کر بولی، ڈاکٹر! کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ! سرکاری ہسپتال کا عملہ پہلے سے بیزار تھا، سبھی پر نیند طاری تھی۔ ایک دو وارڈ بوائز نے بیزار نظروں سے اسے دیکھا، جیسے یہ روز کا معاملہ ہو۔ پہلے پرچی بناؤ، تب ڈاکٹر دیکھے گا، ایک وارڈ بوائے نے کہا تو ماریا نے تڑپ کر پرویز کی طرف دیکھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھا۔ وہ چلائی، خدا کے واسطے پہلے علاج کرو، پرچی بعد میں بن جائے گی۔ آخر کسی نے رحم کھایا اور ایک اسٹریچر لے آیا۔ پرویز کو لے جایا گیا۔ ماریا باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے پیر زخمی ہو چکے تھے، چپل نہ ہونے کے باعث سرد فرش پر خون کے دھبے بن گئے تھے۔ ہر لمحہ اس پر صدیوں کی طرح بھاری گزر رہا تھا۔
وہ اندر کی طرف دیکھتی، کبھی اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں دباتی، کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی۔ پھر دروازہ کھلا، ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ ماریا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ڈاکٹر نے رک کر گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، ہم پوری کوشش کر چکے ہیں مگر… ماریا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ڈاکٹر کے ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھ رہی تھی مگر آواز جیسے بہت دور سے آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جو خبر اسے سنائی تھی وہ ماریا پر بجلی بن کر گری تھی۔ ماریا کے لب کپ کپانے لگے، سانسیں بوجھل ہو گئیں۔ پھر اچانک وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری اور زور زور سے رونے لگی۔ ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا۔ رو رو کر ماریا تھک گئی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ وہ پرویز کو گھر لے جا سکتی ہے۔ جیسے تیسے کر کے وہ پرویز کو ایک دفعہ پھر گھر لے آئی، لیکن اس کی زندگی بری طرح سے تباہ ہو چکی تھی۔ پرویز کے ساتھ اس کی شادی کو چند مہینے ہی تو گزرے تھے۔ وہ ایک نرم مزاج انسان تھا، ماریا کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ ایک فیکٹری میں وہ معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ تنخواہ تو اچھی نہ تھی لیکن وہ جیسے تیسے کر کے پورے گھر کا خرچ اٹھائے ہوئے تھا۔ 3 چھوٹی نندیں جن کی شادی کی ذمہ داری پرویز پر تھی، اور ساس سسر پرویز ان کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ حالانکہ ماریا کی ساس اور نندیں اسے گھاس تک نہ ڈالتی تھیں، اس کے باوجود پرویز ہر دم ماریا کو یہی حکم دیتا کہ میری امی اور بہنوں کی خدمت کیا کرو۔ ماریا بھی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جی جان سے اپنا گھر بسانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ وہ دن رات ساس اور نندوں کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑتی، لیکن وہ تھی کہ صبح اور شام ماریا میں کوئی نہ کوئی عیب نکال ہی لیتی تھیں۔ سارا دن وہ ماریا کو کولوں کے بیل کی طرح کاموں میں جتائے رکھتیں، لیکن اس کے باوجود جب تھک ہار کر ماریا اپنے کمرے میں جا کر لیٹتی تو ماریا کی ساس اور نندیں کسی نہ کسی بات کا بہانہ بنا کر گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر لیتیں۔ پرویز کام سے آتا تو ماریا کی شکایتوں کی ایک لمبی فہرست تیار ہوتی جو ماریا کی ساس اور نندیں اس کے سامنے رکھ دیتی۔ پرویز کبھی خاموشی سے سنتا رہتا اور کبھی ماں اور بہنوں کو منع کر دیتا، وہ نہ سمجھ ہے، ابھی ابھی تو اس گھر میں آئی ہے، کچھ عرصے بعد سمجھ جائے گی، آپ اسے کچھ مت کہا کریں۔ پرویز کہتا تو اس کی ماں اور بہنوں کو مزید غصہ آ جاتا، دیکھا کیسے 4 دن میں جورو کا غلام بن کر رہ گیا ہے۔ اس غریب گھر کی لڑکی کو لانے کا مقصد تو یہی تھا کہ دب کر رہے گی، لیکن اس نے تو آتے ہی بھائی کو قابو کر لیا۔ اس کی بڑی نند چمک کر کہتی تو ساس اندر ہی اندر کھولتے ہوئے کوئی نیا منصوبہ بنانے لگتی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ماریا کا کوئی پکا بندوبست کرتی، اس روز انہیں شادی میں جانا پڑ گیا۔ اور آج جب وہ لوگ شادی سے واپس آئے تھے تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ماریا کی ساس سفینہ بیگم اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ منہ پھاڑے صحن میں کھڑی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے جاتے ہی یہ سب تو نے کیا کر دیا؟ ڈائن کہیں کی، میرے بیٹے کو چارپائی پر لا ڈالا ہے، کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ ماریا جو کچن سے یخنی بنا کر پرویز کے لیے لا رہی تھی، سفینہ بیگم نے چلا کر اسے کہا تو یخنی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ چارپائی پر پڑے پرویز کی حالت دیکھ کر سفینہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا تھا، ان کے قدموں میں لرزش آ گئی تھی۔ انہوں نے لپک کر بیٹے کی طرف قدم بڑھائے۔ پرویز بے جان سا پڑا تھا، ہاتھ پاؤں ساکت، آنکھوں میں درد کی پرچھائیاں، چہرہ زرد اور بے نور تھا، اسے فالج ہو چکا تھا۔ پیچھے کھڑی ماریا کی ٹانگ کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر وہ انہیں ضبط کیے کھڑی تھی۔ نندوں کی کھا جانے والی نظروں نے اس کے دل میں مزید وحشت بھر دی تھی۔ ساس نندوں کا رویہ اس کے ساتھ پہلے ہی اچھا نہ تھا، اب نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھیں۔ سفینہ بیگم نے پرویز کے بے جان جسم پر ہاتھ پھیرا جیسے اس کے اندر کہیں کوئی جان باقی ہو، پھر گردن موڑ کر ماریا کو دیکھا، نظر ایسی تھی جیسے وہ کاٹ کر رکھ دے گی۔ کیا ہوا ہے پرویز کو؟ ماریا کے لب کانپے، آنسو پلکوں کے کنارے لرزے، مگر اس نے ہمت جمع کی۔ کل رات اچانک انہیں دورہ پڑا تھا، ہسپتال لے جا رہی تھی، راستے میں فالج کا اٹیک ہو گیا، اب یہ چل پھر نہیں سکتے۔ سفینہ بیگم کو جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ گھر کے سب سے بڑے بیٹے کے فالج کا سن کر ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا تھا۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے گردن موڑ لی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں۔ نندیں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل دیں۔ کمرے میں صرف پرویز کی گھٹی گھٹی سسکیاں رہ گئیں، وہ آنکھوں میں بے بسی لیے رو رہا تھا، آنسو اس کے بے جان گالوں پر پھسل رہے تھے۔ ماریا تڑپ کر اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ تھاما، ہلکے ہلکے سہلانے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ،
سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے اپنے الفاظ کھوکھلے تھے، کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ رات ہوئی تو ماریا کھانے کے لیے ساس کے کمرے میں گئی۔ اس نے دروازے پر ہی رک کر جھانکا۔ سفینہ بیگم بستر پر لیٹی تھیں، آنکھیں چھت پر جمی تھیں، لگتا تھا جیسے کسی نے گہری سوچ میں ہوں۔ ماں ہے آخر، پرویز کی بیماری سے انہیں بھی تو دکھ ہوا ہوگا، ماریا نے سوچا اور ہچکچاتے ہوئے قدم بڑھایا اور نرم لہجے میں بولی، اماں جی آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے ہی لمحے ماریا کی چیخ کمرے میں گونج اٹھی۔ سفینہ بیگم نے اس کی چٹیا پکڑ لی تھی، انہوں نے اسے زور سے جھٹکا دیا۔ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس گھر پر راج کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو؟ میرے بیٹے کو دوا دے کر معذور کر دیا، گھر کے خرچ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، ایک پرویز ہی کما کر کھلاتا تھا، اب وہ چارپائی پر پڑا ہے، اس کی دوائیوں کا خرچ کون اٹھائے گا؟ تیرے خرچے کون پورے کرے گا؟ الفاظ تیز چھریوں کی طرح ماریا کے دل میں اتر رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے تینوں نندیں اس پر ٹوٹ پڑیں، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے بال نوچے، کسی نے بازو مروڑا، وہ چیخی، ہاتھ جوڑے، معافیاں مانگی، مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اماں یہ شکل سے جتنی معصوم لگتی ہے اتنی ہی میسنی ہے، مفت کی روٹیاں توڑنے کا شوق ہے اسے، بھائی کو الٹی سیدھی دوا دے کر چارپائی پر لٹا دیا ہے تاکہ سارا دن وہ اس کی عاشقی کے گن گاتا رہے اور کام پر نہ جائے۔ ماریا کی بڑی والی نند نے آگ لگائی تو سفینہ بیگم نے 2-4 تھپڑ مزید ماریا کی کمر پر برسا دیے۔ ماریا زمین پر گری تھی، جسم پر زخموں کے نشان پڑ گئے تھے، ہونٹ پھٹ گئے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ پرویز کو بتا کر وہ کیا کرتی؟ پرویز نے پہلے بھی کبھی اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ آج سے پہلے بھی جب ساس اور نندیں اس پر ظلم کرتی تھیں تو پرویز خاموش رہنے اور صبر کی تلقین کرنے کا کہتا تھا، اور اب تو وہ ویسے ہی چارپائی سے جا لگا تھا۔ ماریا کمرے سے نکلی تو اس کے جسم میں جیسے جان باقی نہ رہی تھی۔ گھر کے زیادہ تر کام پہلے بھی وہ کرتی تھی، لیکن اگلے دن سے گھر کے سارے کام اس پر ڈال دیے گئے۔ صبح سے شام تک کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو لگانا، نندوں کے نخرے اٹھانا، وہ ہلکان ہو جاتی مگر کوئی ہمدردی کرنے والا نہ تھا۔ چارپائی پر پڑے پڑے پرویز دن بدن لاغر ہونے لگ گیا تھا، اس کا ایک حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ ماریا ہی سے نرم غذا کھلاتی پلاتی اور اس کی گندگی صاف کرتی تھی، لیکن ساس اور نندوں نے گھر بھر کے افراد کے کھانے پکانے پر ماریا کو اس حد تک پابند کر دیا تھا کہ اکثر کمرے میں پڑا پرویز آوازیں نکال کر ماریا کو بلاتا، مگر ماریا کو وقت ہی نہ ملتا کہ وہ اس کی بات سن لے۔ اس روز بھی پرویز کی آنکھ کھلی تو اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، اسے شدید پیاس لگی تھی۔ پرویز نے آنکھیں گھما کر دیکھا، کمرے میں ماریا نہیں تھی، اس کا فالج زدہ جسم بے جان پڑا تھا، ہلنے کی سکت تک نہ تھی۔ پرویز نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھا تھا، مگر وہ کافی فاصلے پر تھا۔ پرویز نے گھٹی گھٹی آواز میں پکارا، ماریا پانی دے دو، مگر آواز اتنی کمزور تھی کہ خود اسے بھی پوری سنائی نہ دی۔ کچن میں ماریا چولہے کے سامنے جھکی روٹیاں پکا رہی تھی، گرمی سے بدن تپ رہا تھا، سر کے بال ماتھے پر چپک چکے تھے، سانس پھولی ہوئی تھی۔ پرویز کی آواز سن ہی نہ وہ سکی، یا شاید سن کر بھی نظر انداز کر گئی، کیونکہ اگر روٹیاں جل جاتی تو ساس کے تانے سننے پڑتے، نندوں کے طنز سہنے پڑتے۔ پرویز نے پانی کے لیے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، پورے بدن میں سنسناہٹ پھیل گئی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے سوئیوں سے چھید دیا گیا ہو۔ دانت بھینچ کر اس نے بازو کو مزید کھینچا، مگر توازن بگڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چارپائی سے نیچے دھڑم سے آن گرا۔ پرویز کو شدید چوٹ لگی تھی، اس کی دائیں ٹانگ مڑ گئی تھی، جل نیلی ہونے لگی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچن میں کھڑی ماریا کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ چونک گئی، روٹیاں جلتی چھوڑ کر وہ بھاگی ہوئی تھی۔ کمرے میں پہنچی، دروازہ دھکا دے کر کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر چیخ نکل گئی۔ پرویز زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا، اور اس کے علاوہ اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل رہی تھیں۔ ماریا لرزتے قدموں سے آگے بڑھی، اس نے لپک کر پرویز کو سیدھا کیا، اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ماریا نے زور سے چلا کر مدد مانگی، اماں، ندا، فوزیہ، کوئی تو آ جاؤ، مگر گھر میں جیسے سب بہرے ہو چکے تھے۔ نندیں اپنے کمروں میں تھیں، کوئی موبائل میں مگن، کوئی ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہی تھی، ساس بھی اپنے کمرے میں پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ماریا کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئیں، کوئی نہ آیا، کسی کو پرویز جیسی بے روزگار اور بیمار انسان کی پرواہ نہ تھی۔ ماریا خود ہی جھک کر پرویز کو سہارا دینے لگی،
مگر اس کا بے جان وجود اس کے بس سے باہر تھا۔ ہمت جمع کر کے ماریا نے جیسے تیسے اسے چارپائی پر گھسیٹا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ پرویز نے نم آنکھوں سے ماریا کو دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہاری ماں کو ذرا پرواہ نہیں ہے کہ تم اس طرح چارپائی پر پڑے ہو، بجائے اس کے کہ وہ تمہاری مدد کریں، انہیں تمہاری ایک وقت کی خوراک بھی بوجھ لگنے لگی ہے۔ دن رات وہ مجھے بس طعنے دیتی ہیں، ماریا نے روتے ہوئے پرویز سے کہا، اور اگلے پل وہ چونک گئی۔ پرویز کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا اور اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابلی پڑی تھیں۔ وہ گھٹی گھٹی سی آواز میں ایسے کہہ رہا تھا جیسے ماریا کو گھر والوں کے خلاف بات کرنے سے منع کر رہا ہو۔ ماریا جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پرویز سے اس حال میں بھی کچھ بھی کہنا محال تھا۔ وہ ماں اور بہنوں کے خلاف کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ پرویز کی دوائیاں ختم ہو چکی تھی۔ ماریا شدید پریشان تھی۔ سارا دن کام میں جتنے کے باوجود ایک پائی تک اس کے پاس نہ تھی۔ آخر وہ دل کڑا کر کے ساس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ماریا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اماں، مجھے پرویز کی دوا کے پیسے دے دیں، پرویز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نفیسہ بیگم نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھا۔ انہوں نے بٹوا اٹھایا اور اس میں سے پیسے نکالے۔ ماریا کو حیرت ہوئی۔ ساس سے اسے یہ امید نہ تھی۔ بھاگ کر اس نے پیسے پکڑنے چاہے، مگر نفیسہ بیگم نے اچانک ہاتھ اٹھا کر ماریا کی گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ ماریا لڑکھڑا گئی۔ بھکاریوں کو دینے کے لیے میرے پاس مفت کے پیسے نہیں ہیں۔ تیرا شوہر ڈرامے کر رہا ہے، کھڑا کر اسے چارپائی سے، نکما کہیں کا۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر ساس کے سامنے کچھ نہ بول سکی۔ اسے ان سے نیکی کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو چکے تھے، ماریا نے اپنی سلائی مشین نکال لی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ صبح سے شام تک ساس اس سے کام کرواتی تھی۔ ایک لمحہ بھی خود کے لیے نہیں ملتا تھا، مگر اب اسے کام کرنا ہی تھا۔ اگلے دن ساس کی نظر بچا کر گھر سے نکل آئی۔ آس پڑوس میں جتنے بھی گھر اس کے جاننے والے تھے، اس نے ہر گھر میں جا کر عورتوں کو کہہ دیا کہ اگر کسی کو کپڑے سلوانے ہوں تو وہ اس سے سلوا لیں، وہ مناسب پیسوں میں سی دیا کرے گی۔ لوگ اس کی شرافت کے تو قائل تھے ہی، جلد ہی اس کے پاس کئی جوڑے آ گئے۔ اگلے روز ماریا دن بھر گھر کے کام کاج میں جٹی رہی۔ جھاڑو، برتن، کھانے کی تیاری، کپڑے دھونا، ساس اور نندوں کی خدمت کرنا، ہر چیز اس کے ناتواں وجود پر تھوپی جا چکی تھی۔ شام کو جب تھکن سے چور ہو کر کمرے میں داخل ہوئی تو مشین پر بیٹھ گئی۔ مشین پر جھکی وہ کپڑے سلائی کرتی رہی۔ رات کا 1 بج گیا۔ ماریا کی آنکھیں بوجھل ہو گئی، مگر وہ مجبور تھی۔ اب تو یہی معمول بن گیا اس کا۔ جسم دن بدن گھلتا جا رہا تھا، مگر پرویز کو دوا کی ضرورت تھی۔ ماریا نے کئی دفعہ اسے بتانے کی کوشش کی تھی کہ نفیسہ بیگم اور پرویز کی بہنیں اس پر اندھا دھند ظلم توڑتی ہیں، لیکن پرویز اس حال میں بھی کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ ماریا نے شروع کی آئے ہوئے چند جوڑے سلائی کر کے دیے تو اس کی پہلی کمائی دینے کے لیے پڑوسن اس کے گھر چلی آئی۔ یہ لو ماریا، اپنے پیسے لے لو۔ ماریا کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ لرزتے ہاتھوں سے پیسے پکڑے وہ سوچ ہی رہی تھی، آج تو پرویز کی دوا لے ہی لوں گی، مگر ساس نے دروازے کے پیچھے سے سب دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی ماریا مڑی، وہ لپک کر آئی اور جھپٹ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ ماریا کی چیخ نکل گئی۔ سفینہ بیگم غصے سے دھاڑیں، کھاتی ہمارے گھر کا ہے، لیکن اپنی کمائی جیب میں رکھنے کا شوق ہے۔ اپنے اور اپنے نکمے شوہر کا کرایہ دے، جو مفت میں یہاں پڑے روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ اس نے ویشیوں کی طرح ماریا کو پرے دھکیل دیا۔ ماریا زمین پر جا گری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، اماں، خدا کے واسطے یہ پیسے دے دیں، پرویز کی دوا لینی ہے، ورنہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ماریا کی بات پر سفینہ نے نفرت سے تھوکا اور پیسے اپنی مٹھی میں دبا کر پلٹ گئی۔ ماریا وہیں زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو رو کر ماریا کا دل صدمے سے چور ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچن میں سارے برتن دھونے والے رکھے تھے، کھانا بھی ابھی نہیں بنا تھا، مگر ماریا کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ بستر پر پڑا پرویز درد سے کرا رہا تھا۔ دوائیاں کب کی ختم ہو چکی تھیں۔ ماریا یوں ہی اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگی تو اس کی بڑی نند کمرے میں چلی آئی۔ مہارانی، یہاں بیٹھ کر بھائی کے کان بھرنے کی بجائے اٹھ کر کھانا بنا دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ صبح میں ناشتہ بھی اتنا بدمزہ تم نے بنایا تھا کہ کھا کر میری طبیعت ہی خراب ہو گئی تھی، اب ذرا ڈھنگ کا سالن بنانا، بڑی نند نے چلا کر کہا۔ ماریا نے خالی خالی نگاہ سے اسے دیکھا۔ میں کوئی کام نہیں کروں گی، جا کر خود ہی کر لو،
یہ پہلی بار تھا کہ ماریا نے کسی کو جواب دینے کا سوچا تھا۔ نند کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر ماریا کا جواب تو اسے ہضم ہی نہ ہو سکا تھا۔ وہ یکدم آگے بڑھی اور پرویز کے سامنے ہی اس نے ماریا کو زوردار تھپڑ لگا دیا۔ زبان چلاتی ہے، کام تو نہیں کرے گی تو تیری ماں نے آ کر کرنا ہے، چل اٹھ یہاں سے اور جا کر کچن میں کھانا پکا، بڑی آئی نواب کہیں کی۔ پرویز بے یقین نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، مگر اب وہ چارپائی پر پڑا تھا، اپنی بیوی کے لیے کیا قدم اٹھاتا۔ ماریا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ نند کمرے سے گئی تو پرویز نے بڑی مشکل سے ہاتھ کے اشارے سے ماریا کو کچھ کہا۔ ماریا نے بے یقین نگاہوں سے پرویز کو دیکھا، وہ اسے اس گھر سے چلے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پرویز کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ماریا کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پرویز کو اس حال میں چھوڑ کر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ رہ رہ کر اسے بس یہی خیال آ رہا تھا، اگر پرویز کو وقت پر اس کی دوا نہ ملی تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ ہمیشہ اسی طرح چارپائی پر پڑا رہے گا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی ماریا کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ لیکن دوائیاں آتی کہاں سے؟ جو چند روپے اس کے پاس تھے وہ تو اس کی ساس نے چھین لیے تھے۔ سونے کی کوئی چیز ماریا کے پاس تھی ہی نہیں۔ کمرے میں جو قیمتی سامان تھا وہ سفینہ بیگم اور اس کی بہنیں وقفے وقفے سے استعمال کے بہانے لے کر فروخت کر چکی تھیں۔ ماریا بے بسی کی آخری سٹیج پر تھی، اور بے بسی کی اس آخری سٹیج پر پہنچ کر اس نے وہ فیصلہ کیا جو شاید وہ کبھی نہ کر سکتی تھی۔ کھانا پکا کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے پتا تھا ساس دوپہر کے وقت سو جایا کرتی ہے۔ نندوں کے کمرے بند تھے، شاید وہ آرام کر رہی تھیں۔ ماریا دبے قدموں ساس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ واقعی وہ چارپائی پر گہری نیند سو رہی تھی۔ الماری سامنے تھی، ماریا کو پتا تھا کہ وہ اپنے پیسے کہاں چھپا کر رکھتی ہے۔ ماریا نے آہستگی سے آگے بڑھ کر الماری کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ساس کا بٹوا چمک رہا تھا۔ ماریا نے بٹوا کھولا تو وہاں پر پیسے موجود تھے جو آج پڑوسن اسے دے کر گئی تھی۔ ماریا کے دل میں افسوس بھر گیا۔ اس نے پیسے نکالے اور آہستگی سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر یہی اس کی فاش غلطی تھی۔ دروازہ زنگ آلود تھا۔ بند ہوتے ہوتے اس نے ایسی زوردار آواز پیدا کی کہ گہری نیند میں سوئی سفینہ بیگم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ ماریا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پیسے اس کے ہاتھ میں تھے۔ سفینہ بیگم نے تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ چوری کرتی ہے ڈائن، پہلے میرے بیٹے کو کھا گئی اور اب دن دہاڑے میرے کمرے میں گھس کر میرے پیسے چرا رہی ہے۔ وہ لپک کر اٹھ کر آئی اور اس نے ماریا کو چٹیا سے پکڑ کر جھکا لیا۔ اب وہ پے در پے اس کی کمر پر مکے برسا رہی تھی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں امی، میں صرف اپنے پیسے لے رہی تھی، اس نے کہنا چاہا، مگر ساس مسلسل اسے مار پیٹ رہی تھی۔ آوازیں سن کر ماریا کی تینوں نندیں بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئیں۔ آج تو شکار ان کے ہاتھ آ گیا تھا۔ انہیں ویسے ہی ماریا پر شدید طیش تھا۔ ماں کو اسے پیٹتا دیکھ کر انہوں نے سوچا ہم بھی دو ہاتھ لگا لیں۔ بڑی والی نند کو تو ماریا کے جواب دینے کا غصہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماریا کا بازو اس زور سے مروڑا کہ طرح کی آواز آئی اور ماریا کی کہنی کی ہڈی باہر نکل گئی۔ ایک چیخ ماریا کے لبوں سے نکلی۔ نند ذرا گھبرائی تو، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اچھی طرح مار پیٹ کرنے کے بعد انہوں نے ماریا کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ درد سے کرہاتی ماریا آنسو بھری آنکھیں لیے بڑی مشکل سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ سامنے ہی پرویز لیٹا تھا۔ آوازیں تو ساری وہ بھی سن رہا تھا۔ ماریا لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو پرویز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ درد سے ماریا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پرویز بری طرح سے مچل رہا تھا، مگر وہ حرکت کرنے کے بھی قابل نہ تھا۔ ماریا کی حالت دیکھ کر آج اس کے دل پر سخت چوٹ پڑی تھی۔ وہ مسلسل حلق سے آوازیں نکال رہا تھا، مگر ماریا کسی آواز کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر اس نے سر اٹھایا۔ پرویز آنکھوں سے اسے سائڈ ٹیبل کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ ماریا کو حیرت تو ہوئی، لیکن یوں لگ رہا تھا پرویز کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے۔ ماریا نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل کھولی۔ اس میں پرویز کی وہ ڈائری رکھی تھی جب وہ اپنے کام پر جانے کے دوران لکھا کرتا تھا۔ پرویز کے چہرے کے تاثرات سے لگا کہ وہ یہی چاہ رہا ہے، پھر وہ آنکھوں کے اشارے سے بتانے لگا کہ ڈائری کو کھولو۔ ماریا نے ڈائری کھولی اور پرویز کے عین سامنے کر دی۔ ڈائری میں ایک صفحے پر آ کر پرویز نے آنکھوں سے اسے رک جانے کا اشارہ کیا۔ وہاں پر کوئی نمبر درج تھا۔ ماریا نے پرویز کی جیب سے پرانا بٹنوں والا موبائل نکالا اور اس نمبر پر فون ملا دیا۔
کچھ دیر تک بیل جاتی رہی اور پھر فون ریسیو کر لیا گیا۔ وہاں کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ ماریا گھبرائی مگر پرویز نے اشارے سے اسے کہا کہ وہ بات کرے۔ ماریا نے بات کی۔ دوسری جانب پرویز کا گہرا دوست تھا۔ ماریا نے جب اسے بتایا کہ پرویز کو فالج ہو چکا ہے، گھر میں اس کے یہ حالات ہیں، تو دوسری جانب موجود شخص بری طرح سے چونک اٹھا۔ ماریا کی اپنی آواز درد سے لبریز تھی۔ بات کے دوران ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ بازو کی تکلیف تو بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، لیکن دوا کے لیے اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ کون اسے لے کر جاتا؟ شاید اس نے یہیں مرنا تھا، ماریا نے سوچا، لیکن بامشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ گھر کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ ماریا بے اختیار کمرے سے اٹھ کر باہر چلی آئی۔ اس نے اپنے بازو کو سہارے سے تھام رکھا تھا۔ دروازے سے امیر کبیر شخص اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں پرویز کا دوست شفیق ہوں، آپ نے مجھے ہی فون کیا تھا۔ پرویز کہاں ہے؟ وہ لپک کر کمرے میں داخل ہوا اور پرویز کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ لگتا ہے تمہارا کوئی علاج نہیں ہو رہا، چلو تمہارا علاج میں خود کروں گا۔ اس کے حکم پر باہر سے ملازم آئے اور پرویز کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ سفینہ بیگم اور اس کی بیٹیاں کمرے سے باہر نکل کر حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ اچھا ہے، منحوس چلا جائے، سفینہ بیگم نے مغرور انداز میں کہا۔ ماریا کی حالت دیکھ کر بھی وہ لڑکا ششدر رہ گیا تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور پرویز کو سیدھا اپنے ہسپتال لے گیا۔ ماریا کی ہڈی خوش قسمتی سے ٹوٹی نہیں، صرف جوڑ سے نکلی تھی، لہٰذا وہ تو فوراً ہی ٹھیک ہو گئی، مگر پرویز کو مناسب دیکھ بھال اور علاج کی ضرورت تھی۔ شفیق نیک دل انسان تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے گھر میں ماریا اور پرویز کو جگہ دی، بلکہ وہ پرویز کا علاج بھی کرنے لگا۔ اچھے علاج کی سہولت میسر آئی تو معجزہ ہو گیا۔ 1 مہینے کے اندر اندر پرویز اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ ماریا کو یقین نہ آتا تھا۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتا، تم نے بیماری میں میرا ساتھ دیا، تم ایک بہترین بیوی ہو۔ پرویز نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میں ایک بار اماں سے ملنے جانا چاہتا ہوں، پرویز نے تلخی سے کہا تو ماریا نے سر ہلا دیا، لیکن جب وہ گھر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پرویز کی بڑی دونوں بہنیں گھر سے بھاگ چکی تھیں۔ اماں چھت سے گر کر اپنی ٹانگ توڑوا کر مزدور ہو چکی تھیں۔ چھوٹی بیٹی کو کام کاج کوئی آتا نہ تھا۔ سارے گھر میں گندگی اور ویرانی کا راج تھا۔ یوں لگتا تھا ان لوگوں پر تو جیسے اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، پرویز نے نفرت سے کہا اور ماں سے ملے بغیر پلٹ گیا۔ ماریا بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ جانتی تھی بیماری کے دنوں میں جو سلوک اس کے ساتھ گھر والوں نے کیا تھا وہ پرویز کبھی نہیں بھول سکتا۔